السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، میں نے پچھلی کئی جمعہ سے تقریباً 1.5 مہینے سے معاشرے کے ایک عنوان کو شروع کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ اس عنوان سے کئی گوشے نکلے، کئی موضوع آپ کے سامنے آئے۔ سلام کرنا، دعوت کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مسجد میں آنے اور بیٹھنے کے آداب، بڑے چھوٹوں پر ملنے کے، شفقت اور مہربانی کے جو آداب ہیں، بہت سارے عنوانات آپ کے سامنے آئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو اس کو کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج آپ کے سامنے ایک حساس کن مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت ہی ضروری عنوان، خصوصاً ملک کے حالات کو اگر مد نظر ہم رکھیں، پورے بھارت کے حالات کو، ایک حساس کن مسئلہ ہے۔ ہم شریعت میں اسے ایک ٹائٹل دیتے ہیں، برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ملک کی طرف ایک نظر ڈالی جائے، خصوصاً جو کہ ہر آدمی اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہتا ہے، کھانے کا مسئلہ، بچوں کی فیس کا مسئلہ، کرنٹ بل، واٹر بل، لائٹ بل، بہت سارے مسائل میں آدمی ملک کے حالات پر نظر رکھنا اس کو مشکل ہے۔ ملک کا 30% طبقہ یا 40% طبقہ ایسا ہے، صرف نیوز دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور ملک کے حالات سے واقف ہے۔ باقی 60% طبقہ آپ کو ایسا ملے گا، اسے نہ نیوز اور حالات کی خبر ہے اور نہ ہی اسے ملک دکھائی دیتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ بس اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے بچوں کا، بیوی کا، گھر کے مسائل کے حل کرنے میں اسے وقت لگ جاتا ہے۔ وہ نیوز نہیں دیکھ سکتا، ریڈیو سن نہیں سکتا، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ایسی حالت ہمارے ملک کی ہے۔ اگر اس 40% طبقے سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی کبھی دیکھا مسجد کا غلاٹا، کبھی دیکھے تو ادھر کرناٹک میں کسی جینتی کا غلاٹا، کبھی کہیں پر دیکھے تو کوئی اور فساد، کوئی اور ٹپنی پر بات ہو رہی ہے، کوئی اور ٹویٹ کر رہا ہے۔ ایسے مسائل چل رہے ہیں خاص طور سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ملک ہے نا ہمارا، یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ جمہوری ملک ہے۔ کیسا ملک ہے یہ ہمارا؟ جمہوری ملک۔ ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، چائنیز، بہت سارے مذہب کو ماننے والے اس ملک میں ہیں۔ تو اس ملک کا ایک قانون بھی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کی آزادی کے ساتھ وہ یہاں زندگی گزارے گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، اسی کو جمہوری ملک کہتے ہیں۔ اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کو آزادی ہے،
اور اتنی آزادی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے، اور اتنی آزادی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کی اپنی مرضی سے دوسرے مذہب میں جا سکتا ہے۔ اتنی آزادی والا یہ ملک ہے۔ یہ صرف ملک 1947 کی آزادی کا ملک نہیں، ہر اعتبار سے آزادی اس ملک کے مسلمان کو، غیر مسلم کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو ہے۔ جب آپ اتنی بات سمجھتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ ہر مذہب کی کتاب سے ہٹ کر ہمارے اور تمام مذاہب کے بھروسے اور اطمینان کے لیے ایک عدالت بنائی گئی ہے۔ کیا بنائی گئی ہے؟ بھائی مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں۔ اب غیر مسلم ہیں، قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم مسلمان بھگوت گیتا، مہا بھارت اور اس طرح کے ویدوں کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ وید کو مانتے ہیں، گیتا مہا بھارت کو مانتے ہیں۔ کرسچن ہیں، وہ بائبل کو مانتے ہیں، ہے نا اسی بات۔ یہودی ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کا ایک ماحول چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں اور پورے بھارت میں جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی اپنی کتاب کے حساب سے اپنا کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی گرجا گھر، کوئی مندر بناتا ہے، کوئی چرچ بناتا ہے۔ اس طرح سے اپنی زندگی عبادت کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر ہٹ کر زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کے ساتھ بے انصافی ہو رہے تو اسے انصاف پر لانے کے لیے، اگر کوئی کرائم کر رہا ہے تو اسے کرائم کی دنیا سے بچا کر اچھی زندگی اسے دینے کے لیے سارے ملک کے باشندوں نے ایک عمارت بنائی ہے، اسے عدالت کہتے ہیں، کورٹ کہتے ہیں۔ کسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عدالت کہتے ہیں۔ اور عدالت ایک ایسی عمارت ہے، اس عمارت سے نکلنے والی ہر بات کو تسلیم کرنا 125 کروڑ کی عوام کو ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور عدالت مذہب نہیں ہے، عدالت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر مذہب کی بات لیں گے تو مسلمان بھی لڑیں گے، غیر مسلم بھی لڑے گا، سکھ بھی لڑے گا۔ عدالت مذہب نہیں، مذہب سے ایک ہٹ کر ایسی عمارت ہے جہاں سے کوئی بھی ایک قانون لاگو ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا اور تسلیم کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اتنا سب کچھ سمجھ لیا تو اب یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ ملک کی ایک حالت ہماری ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ابھی پچھلے ہفتے میں ہم ایک جلسے پر گئے تھے، ایک کانفرنس پر میٹنگ بلائی گئی تھی، تو وہاں پر بات یہ آئی کہ بھئی ملک کے حالات بڑے کمزور ہیں، صرف مسلمان کے لیے نہیں، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے بڑے کمزور ہیں۔ بس اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے، 25 سال سے ایک کیس چلا آ رہا ہے، 25 سال سے ایک کیس، بابری مسجد، وہاں کی اس زمین کا ایک کیس چل رہا تھا، 25 سالوں سے چل رہا ہے۔ اور تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ اتنا لمبا کیس کوئی چلا نہیں، اتنا بڑا مقدمہ کسی کیس پر ہوا ہی نہیں جتنا بڑا مقدمہ بابری مسجد کا چلا۔ تو الحمدللہ وہ جو ہے نا، ابھی اس موقع پر اور اس موڑ پر ہے کہ مسلمانوں نے بھی بڑی کوشش کی، غیر مسلموں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سے کوشش کی ہے، اور ساروں نے جا کر عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، باقاعدہ وہاں پر پوری کوشش کے ساتھ جد و جہد کی ہے۔ تب ہمارے بڑے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کوشش جو کرنا تھا قانون کے ساتھ ہم نے کر دیا، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب اس کے بعد کوئی کوشش نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی اس کے بارے میں کمنٹ، ریکمنٹ، رپلائی نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کہے گا۔ ہم خطبہ حضرات کو، اماموں کو یہ ترغیب دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنی عوام کو سمجھاؤ، یہ سمجھا دو کہ آج سے آنے والی 17 یا 20 تاریخ سے پہلے تک، 17 تاریخ سے پہلے تک آپ ایسا رکھ لیجئے، بابری مسجد کا، ایودھیا کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، اس کی تیرپ نکلنے والی ہے، اس کا ایک فیصلہ نکلنے والا ہے کہ وہ زمین کس کے حوالے کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے، ہرگز یہ میتھڈ دماغ میں نہیں رکھنا، یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف زمین کا ہے، زمین کس کے حوالے کی جائے گی۔
تو ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا اسے اپنی آنکھوں سے تسلیم کرنا ہوگا. اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے اگر وہ فیصلہ مندر کے بارے میں ہو گیا تو اس کے بعد ہم کوئی غلاٹہ کرنا، کوئی ہتھیار اٹھا لینا، کوئی کسی پہ ٹپنی کر دینا، کوئی ٹویٹ کر دینا، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، کسی بھی سوشل میڈیا سے اس بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو سرکار کی آنکھ اس پر ہے، خاص طور پر سائبر والوں کی آنکھ اس پر ہے، اور اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کو نظر کیا جائے گا، اس کا نام لسٹ میں آئے گا. ہمیں ترغیب دے کر بھیجا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ہاں اگر وہ زمین، یہ فیصلہ ہو کہ ہاں اس زمین پر مسجد بنا دی جائے، مسجد کے لیے فیصلہ دے دیا جائے. اب یہ نہ سمجھے مسلمانوں کے حق میں، غیر مسلموں کے حق میں، یہ بالکل نظریہ ہمارا غلط ہے. مسئلہ صرف زمین کا ہے. زمین اگر مسلمانوں کے حق میں آ گئی تو ہم اس وقت میں صرف اور صرف دل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، نہ جلسہ کریں گے، نہ خوشی کا اظہار واٹس ایپ سے کریں گے، فیس بک سے بھی نہیں کریں گے، کسی بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشن سے ہم کسی کو بھی ٹپنی نہیں کریں گے. اس کو بھی نظر کیا جائے گا اور اس کو بھی جو ہے پکڑا جائے گا. تو میرے بھائی دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے پہلے سے آپ کو ایک قانون بتا دیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، اگر یہ اسلامی ملک ہوتا تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتی. یہ ایک جمہوری ملک ہے. اب یہاں پر ہم ایک سپریم کورٹ، ایک عدالت پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، قانون پر ایک بھروسہ کرتے ہیں، اسی کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کسی کے پاس انصاف نہیں ملتے آپ کورٹ کو جائیں، کسی کے پاس آپ کو سکون نہیں ملتا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہم نے 25 سال سے کھٹکھٹایا ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا. الحمدللہ اگر مسلمانوں کا اتہاس اٹھا کر پورے ملک میں دیکھیں گے تو ہمیں اتہاس یہ بتاتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو قربانی دینے کو کہا گیا، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، الحمدللہ قربانی دی ہے. اور جب بھی صبر کرنے کو کہا گیا ہم نے صبر کیا ہے. اور جب بھی بغیر کسی ظلم کے جب کوئی فساد ہوتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کو اٹھا کر جیلوں میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی ہم نے صبر کیا ہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہی ترغیب ہے، ہم نے قربانی بھی دی ہے، صبر بھی کیا ہے، ظلم کو ہم نے برداشت بھی کیا ہے اور سہا ہے. اور جب بھی ہم نے سب قربانیاں دی اور جب بات سننے کا موقع آیا ہماری غلطی ہے تو ہم نے بات کو سنا بھی ہے. تو مسلمانوں کا ایک بڑا ایکشن رہا ہے، اس پر ایک ریاکٹ رہا ہے. 25 سالوں سے نہیں، جب سے ہندوستان پورا بھارت آزاد ہوا تب سے لے کر آج تک بھی ہماری ایک مثال بنی رہی ہے. امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے بڑا کردار مسلمانوں کا رہا ہے. تو علماء اکرام سے بھی، بڑے بزرگان دین سے بھی ایک ترغیب کی بات آئی ہے کہ اس وقت ایک حساس کن مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ. ذرا سی بھی اگر چوک ہو گئی، ذرا سی بھی اگر غلطی ہو گئی، چھوٹی سی غلطی پر ایک بڑا ہنگامہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے. اور ایک ترغیب ہمیں یہ بھی دی گئی، خصوصاً اس ہفتے میں اور اگلے ہفتے میں، اس ہفتے میں اور اگلے ہفتے میں کوئی ٹور کو نہیں جائے گا پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ اس شہر سے نکل کر کسی اور شہر کو گھومنے کے لیے جائیں گے، آپ کا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. کوئی ہوتا ہے نا، کوئی غیر ہو، کوئی اپنا ہی ہو، خواہ کوئی نہ کسی بہانے سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. جاتے ہیں تو صرف مرد احباب نہیں جاتے، ہماری بہنیں بھی ساتھ میں جاتی ہیں، مائیں بھی ساتھ میں جاتی ہیں، مستورات کے ساتھ لوگ پھرنے جاتے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک بڑا نازک اور سنگین مسئلہ ہے. اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ بات پہنچاؤ، اس شہر کے بھی اور جہاں سے بھی آئے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے محلوں میں بات کو پہنچاؤ کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہوگا. ہمارے حق میں ہوگا تب بھی تسلیم کرنا ہوگا، ہمارے حق میں نہیں ہوگا تب بھی عدالت کا اکرام کرنا ہوگا، اس کی عزت کرنی ہوگی، کیونکہ ہر فرد بشر پر فرض ہے اور ضروری ہے. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ پر پورا یقین اور وشواس ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انصافی کرنے نہیں دیتا. کیونکہ جب بھی پچھلے مسلمانوں نے صبر کیا ہے،
اللہ نے اس کا نتیجہ انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کو میں 2-3 مثالوں سے، اور کئی مثالیں اس کے موجود ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے بندو، میرے پیارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب وہ اپنے رب کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، انی مسنی الضر، کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے بندو، میرے بندے پیارے بندے ایوب کو یاد کرو، نعم العبد انہ اواب، وہ میرے سب بندوں میں سب سے پیارا بندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی زندگی میں ایک سب سے بڑا کیریکٹر، سب سے بڑا کردار صبر کا رہا ہے۔ بچے چلے گئے، بیمار ہیں بول کے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ باغات لٹ گئے، کھیتیاں جل گئیں، سارے جانور جل کے خاک ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ بیوی بھی آخر میں چھوڑ کر چلی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ تقریباً 12 یا 18 سال بیمار رہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ تاریخ اور اتہاس پوری دنیا کا گواہ ہے، کسی کو اتنی بڑی بیماری اور اتنی بڑی مدت تک بیماری نہیں ہوئی جتنی بڑی بیماری اور جتنی زیادہ مدت تک حضرت ایوب علیہ السلام کو تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ یہ کیا، انصاف کے ساتھ کیا۔ بچھڑی ہوئی بیوی واپس آئی، بچھڑی ہوئی اولاد واپس آئی، اولاد کا پوری اولاد کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، گئے ہوئے پورے محروم باغات اللہ تعالیٰ نے دیا، کھیتیاں دیے، پھر سے بڑا مالدار بنا دیا۔ لیکن انصاف اللہ کے پاس ہے، ہمیشہ انصاف رہے گا، اللہ بے انصافی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 یا 82 سال کے بعد اولاد ہوئی، اللہ نے کیا کہا؟ اسماعیل کو میرے نام پر ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک چٹیا میدان میں گئے، اور جا کر ذبح کرنے کا نام آیا، ذبح کا وقت آیا، تو وہاں پر اللہ نے کہا نہیں، میں ابراہیم تجھے آزمانا چاہتا تھا، تیرے صبر کو اور استقامت کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے اسماعیل کا گلا کاٹنا منظور نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ لیکن وہاں کیا کیا؟ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی اور بچا کر انصاف پر قائم کیا۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے آپ کے سامنے، جب بھی مسلمانوں نے، اللہ کے پیارے بندوں نے صبر کیا، اللہ نے اس کا نتیجہ اور اس کا مغز اس انصاف کے ساتھ دیا، عدالت کے ساتھ دیا۔ تو میرے بھائی ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اگر اس واقعے کو آپ اس ماحول میں جوڑ کر دیکھنا چاہیں تو بعینی ہی 100% وہ واقعہ جڑ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ یہ تھا، آپ بار بار مغرب کی نماز میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورت کی تلاوت کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ اکثر امام مغرب کی نماز میں اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والے واقعے کو ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چند سال پہلے ایک ایسا ہی بڑا واقعہ ہوا۔ ابرہہ نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنے علاقے میں ایک گرجا گھر کو تعمیر کیا تھا۔ گرجا گھر کو تعمیر کیا تو اس کا ارادہ تھا کہ ساری دنیا سے، اطراف و اکناف سے اس گرجا گھر کی پوجا کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں، اس کی خواہش تھی۔ ابراہیم نے اپنے زمانے میں گرجا گھر بنایا، لیکن اللہ نے کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر کرا دی تھی۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، ابراہیم کا گھر گرجا گھر۔ جب اس کی خواہش ہوئی تو اس نے بنایا گرجا گھر۔ دیکھا تو لوگ جو ہے کعبے کے پاس آتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کعبے کی جو ہے خوشبو پا کر عبادت کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اب اس نے گرجا گھر بنایا، اب یہ بیکار ہو گیا۔ کسی نے دشمنی میں آ کر اس گرجا گھر میں گندگی کر دی تو اسے جلن محسوس ہوئی ابرہہ کو۔ اب اس نے یہ سوچا کیوں نہ ایسا کریں، کعبۃ اللہ کو مسمار کرتے ہیں، ڈیمالش کر دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ گرجا گھر کی طرف آئیں گے۔ تو اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر کو تیار کیا، لشکر کو تیار کر کے مکہ المکرمہ کی طرف آیا۔
اپنے لشکر کو لے کر. اس وقت مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے متولی حضرت عبد المطلب تھے. متولی مسجد کے ذمہ دار حضرت عبد المطلب. جب اس نے اپنے لشکر کو لے کے آیا تو حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ کو گرفتار کر کے لے کے چلا گیا. حضرت عبد المطلب اپنی ساری قوم کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے امن و امان کے لیے کہ اس کا لشکر آئے نا. عرب لوگوں نے ہاتھیوں کو دیکھا نہیں تھا, ہاتھیوں کو دیکھا کہ بھئی بڑا لشکر ہے, اتنے بڑے بڑے جاندار, کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. نیچے اتر کے آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو ابرہا, میرے 200 اونٹ کو تم نے گرفتار کیا ہے, میرے ان جانوروں کو مجھے واپس کر دو. ابرہا کو تعجب ہوا, آپ تو مسجد کے متولی ہیں, ہم مسجد کو گرانے کے لیے آئے ہیں, کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. ہونا تو یہ تھا کہ آپ روکتے, آپ اپنی قوم کو لے کر آتے. یہ کیا چھوٹا سا مذاق کر دیا آپ نے, جاؤ اس کے اونٹ کو رہا کر دو. تو پھر ابرہا نے پوچھا آپ مسجد کو روکنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے, آپ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے جو کہا وہ میں کہنا چاہوں گا. جو حضرت عبد المطلب نے کہا وہ اس ملک کے ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. حضرت عبد المطلب نے کہا عارضی طور پر اور مجازی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں. کعبۃ اللہ کو اگر دیکھا جائے تو کعبے کا مالک اللہ ہے. کعبے کا مالک کون ہے؟ اللہ. اونٹوں کا مالک عبد المطلب, کعبے کا مالک اللہ. اونٹوں کی ذمہ داری میری, کعبے کی ذمہ داری اللہ کی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب بھی مسلمانوں نے صبر کیا اللہ نے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا ہے. اپنے اونٹوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. اب لشکر لے کے آیا, اللہ نے بھی ایک لشکر کو بھیجا. یہ بڑا لشکر لے کر آیا, اللہ نے چھوٹے پرندوں کے لشکر کو بھیجا. اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی آپ پڑھ کر سنائیے, کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے اصحاب الفیل کا واقعہ, ہاتھیوں کا واقعہ, ہاتھیوں کا جو لشکر آیا تھا ابرہا کا, وہ واقعہ نہیں دیکھتے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اللہ نے ان کو گمراہی میں نہیں ڈالا؟ کیا اللہ نے ان کو مسمار نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ان کو ہرایا نہیں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. کیا اللہ نے ان کے اوپر ایک ابابیل نامی پرندے کو نہیں بھیجا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. کیا اوپر سے ڈالے تھے؟ پتھر نہیں پھینکا تھا, کنکر پھینکے تھے. سجیل کنکر کو کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کنکروں سے اتنے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہتھیار کی. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے برداشت کرنا سیکھو. قیامت تک برداشت کرے گا مسلمان. ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے ہیں جس امت کا نبی ہمیں تعلیم دیا ہے کہ برداشت کرو. یہ اتنی بڑی طاقت ہے, یہ اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کو ہتھیار کی, آلات کی, اسباب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے فیصلے ہو جائیں گے اور انصاف کے ساتھ ہوں گے. آؤ اللہ کے گھر میں مانگو اللہ سے, اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو, استغفار کرو, مانگو اللہ سے. امن و سلامتی کو قائم کرو, مانگو اللہ سے. ضرور اللہ تعالیٰ نتائج کو کرے. ایسا نہیں کہ ہم دستبردار ہو کے ہم کو ہو نہیں رہا اس لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم نے 25 سال تک عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے اور آگے بھی ہم کھٹکھٹائیں گے. ہمیں امید ہے قانون پر اور کورٹ پر, عدالت پر. ہم کھٹکھٹائیں گے دروازے کو. ہم نے 25 سال سے اتنے اس مقدمے پر کھٹکھٹایا ہے اور کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہمیں اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ ہے. اللہ ہمیں انصاف دے گا, ضرور انصاف دے گا. کیونکہ مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر مسجد ہے تو مسجد کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنے کے لیے دینا بالکل جائز نہیں ہے. ہم اس مسئلے پر جد و جہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں, صبر کرنا, استقامت کے ساتھ رہنا, خوش مزاجی سے سب کو بات کرنا. کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھیڑ خانی کرے گا اس مسئلے پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. اور خاص طور پر میں شہر کے پورے نوجوانوں سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں اس ٹپنی پر کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی آپ کو کسی بھی قسم کا الٹا پلٹا خلاف میسج بھیجے گا, اس کا آپ رپلے نہیں کریں گے. دیکھ کر خاموش رہیں گے, کوئی بھی نہیں کرے گا. اور سوشل میڈیا میں کچھ لوگ انجان ہیں, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کچھ لوگوں کو.
کچھ بھیج دیا، شیئر کر دیا، فارورڈ کر دیا. یہ چھوٹی غلطی. آپ کو میں 1 سال پہلے کا ایک چھوٹا سا اسی یہاں کیار نگر کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کیار نگر یا کیار پیٹ کا غالباً. ایک بوڑھے صاحب تھے 50-60 سال کے، ان کو فیس بک چلانا نہیں آتا تھا. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. فیس بک چلانا نہیں آتا. پڑوسی ملک کا کوئی کمنٹ آیا، ان صاحب نے اسے شیئر کر دیا. معلوم نہیں تھا ان کو چلاتے کیسے ہیں اس کو. بھئی کوئی بھی چیز ہے نا، قدم اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. ہم فیس بک پہ کوئی آیا شیئر کر دیے، واٹس ایپ پہ کوئی آیا شیئر کر دیے. پڑھنا پڑے گا نا اس میں کیا ہے، دیکھنا پڑے گا اس میں کیا بارے میں ویڈیو آئی ہے، کیا بارے میں پوسٹ اور میسج آیا ہے. پڑھنا ہوگا. اگر وہ قابل شیئر ہے، شیئر کر سکتے ہو، شیئر کرنا. اگر نہیں ہے شیئر کرنے کا تو شیئر نہیں کرنا. ان صاحب نے شیئر کر دیا. اب آئے چھوٹے بھائی لوگ، ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا چھوٹے بھائی، پولیس حضرات آئے لے کے بنگلور چلے گئے. کس لیے؟ انہوں نے پڑوسی ملک کا ایک کمنٹ شیئر کر دیا ہے یا لائک کر دیا ہے. میرے بھائیوں بڑا ہنگامہ ہو گیا ان کو وہاں سے لے کر آنے کے لیے. انجان غلطی، جان بوجھ کر بھی نہیں، انجان غلطی. تو اس لیے میں کہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے، بابری مسجد کے بارے میں، ایودھیا کے بارے میں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور سے کسی بھی قانون کے بارے میں کوئی بھی آپ کو کہے گا تو آپ اس کے کوئی بھی میسج بھیجے گا، آپ اس میسج کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کا رپلائی نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اس کے آگے کی میں بات کہنا چاہوں گا. 17 تاریخ تک اس مہینے میں فیصلہ ہونے والا ہے. فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد کمنٹ بھی نہیں کرے گا، ریکمنٹ بھی نہیں کرے گا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ہرگز. ایک خاص ایک ٹک ٹاک کا ماحول بن چکا ہے آج. کچھ لوگ ہیں کسی کا آڈیو لے لیے، ویڈیو بنا دیا، اسے وائرل کر دیا. اب لائک کرتے جا رہے. بھئی دیکھیں تو کچھ کیا ہے اس کے اندر، دیکھتے بھی نہیں، بس سیدھے لائک کر دیا، کمنٹ کر دیا، شیئر کر دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیس بک کمپنی نے، واٹس ایپ کمپنی نے تمام امت کو ذمہ داری دے دی، جو بھی میسج آئے اس کو شیئر کر دو، اس کو فارورڈ کر دو. تو میرے بھائیوں آمنے سامنے کوئی گفتگو کرے تب بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرے تب بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، فون پر رابطہ کرے تب بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. ایسا کہہ دے گا کہ رانگ نمبر ہے، پتہ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ بڑوں سے یہ آپ کو پیغام آیا ہے. ہر مسلمان کو اس ماحول میں اس وقت کس طرح سے رہنا ہوگا. انشاءاللہ کریں گے، صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں گے. اور میں آپ کو 2-3 اوراد و وظائف بتا دوں گا. اب اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے. کانپور میں کسی زمانے میں جب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اس وقت اسی طرح سے ایک حکومتی قانون کا کوئی ایک لفڑا ہو گیا تھا. ایسے ہی کسی زمین کے مسئلے میں، کاغذات کے سلسلے میں ایسا ایک لفڑا ہو گیا تھا. تو اس وقت جو ہے نا لوگ جلسے کرتے رہے، لوگوں کو جماتے رہے، بھیڑ بناتے رہے کہ کیا کریں. تو اس وقت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بنایا، ایک وظیفہ بتایا لوگوں کو. بھائی ایک وظیفہ بتاؤں گا، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ ہفتے بھر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. کیا وظیفہ تھا؟ ہر مسلمان کو ایک دن میں 500 مرتبہ، ہر مسلمان کو ایک دن میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اچھائیوں کی قدرت رکھنے والا، برائیوں کی قدرت رکھنے والا، کمزوروں کی قدرت رکھنے والا، طاقتوں کی قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی شان والا ہے. اس کا ترجمہ ہے 500 مرتبہ ہر مسلمان دن میں ایک مرتبہ اس کو تسبیح لے کر اپنی انگلی کی پوروں میں اگر ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ ضرور انصاف کرے گا. اس زمانے میں ایک مسئلہ ایسا ہی ہوا تھا، الحمدللہ ہفتے بھر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا. آج کا اس وقت کا ماحول 4 آدمیوں کو جمع کرنے کا نہیں ہے، فون پر رابطے کرنے کا نہیں ہے، سوشل میڈیا میں کمنٹس کرنے کا نہیں ہے، شیئر کرنے کا یہ ماحول نہیں ہے. یہ ماحول مسجد کو آنا، مسجد میں بیٹھنا، ورد کرنا،
کیا کرنا؟ ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم سے کم 500 مرتبہ۔ بھئی اگر یہ پڑھیں گے 500 مرتبہ، میرے خیال سے 20 منٹ 15 منٹ میں ہو جائے گا، 15 سے 20 منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ، مسجد میں نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں، بات چیت میں لگنے کے بجائے مسئلے کے حل کے لیے، کم سے کم قوم کے لیے، امن و شانتی کے لیے، کوئی بھی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو امن رہے گا، سلامتی رہے گی، کوئی بھی کسی غیر مسلم کے پاس جا کر خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے غیر مسلم کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری کوئی خوشی کا موقع ہو، غیر مسلم کو تکلیف نہیں دیں گے کسی بھی بات میں۔ ہاں ہمارے غم کا موقع ہو تو اجتہاد نہیں کریں گے، جو کورٹ کا فیصلہ ہوا وہ آخری فیصلہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور اسی پر ہم ڈٹے رہیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 2 رکعت خاص طور پر صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنا، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یا اللہ جب سے لے کر ہم یہاں پر، جب سے مسلمان یہاں ہیں امن و سلامتی کے ساتھ ہیں، بھائی چارگی کئی سالوں سے ہندو مسلمان میں بھائی چارگی کو بڑھاتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہی بھائی چارگی کے ساتھ ہم قیامت تک رہنا چاہیں گے۔ جب تک ہم رہیں گے بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، تفریق نہیں لائیں گے، لڑائی نہیں لائیں گے، کسی بھی قسم کا فساد، کسی بھی قسم کا جھگڑا۔ ایک مثال میں آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں۔ بھائی ہمارا کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے دکاندار کے ساتھ، کسی مکان والے کے ساتھ، میونسپلٹی میں مسلمان جاتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہاں پر بات چیت صرف اپنے مسئلے تک رہنا، یہ بہت بڑی عقل مندی۔ ہماری بات کرتے ہوئے غصے میں آ کو قانون کی بات اٹھانے جانا نہیں، انہیں کیا کی بولا ہمیں کیا کی بولے، بات بڑھتے بڑھتے کہاں کی چلے آتی ہے وہ، سمجھ میں آ رہے، ہندو مسلمان تک چلے آتی ہے وہ بات، وہاں نہیں جانے دینا۔ آئیتا آئی تو بتیج بات ہوا ہوئی، ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے حل کر لینا، حکمت کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ۔ نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس کی دوسری تدبیر کر لینا، اسے بڑھانے نہیں جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے بھائیوں ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کئی محلے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے 500 گھر ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کئی محلے ایسے ہیں جہاں غیر مسلموں کے 1000 سے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے 20 یا 25 گھر ہیں۔ آپ جو اشارہ دے رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو؟ 500 گھر 1000 گھر ہیں نا، وہاں بہت آسان ہے، 25 گھر ہیں نا، وہاں کا کیا ہونا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب بھی فریقی مخالف وار کرتا ہے تو وہ اپوزیشن کے کمزوری کو دیکھتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ ہماری کمزوری جس محلے میں 25 یا 10 مسلمانوں کے گھر ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اور یہاں 500 گھر والے خوش مزاج کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 25 گھر بھی آرام سے رہیں گے۔ اگر یہاں ذرا بھی چھیڑ چھاڑ ہم کریں گے ان 10 گھر والوں کو پرابلم ہو جائے گی، یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں پرابلم شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ الٹا کر کے دیکھو، الٹا کر کے دیکھیں گے تو کچھ محلے میں غیر مسلموں کے 25 گھر ہوں گے اور کسی محلے میں 500 سے 1000 گھر ہوں گے۔ آپ اسے الٹا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان، آخر بچا کیا؟ بچا ہی کیا؟ ملا ہی کیا؟ نتیجہ ہوا ہی کیا؟ تو اس واسطے ہمیں ہمارا ان کا کو ملا کو جوڑ کو اپوزیشن بنا کو نظریہ قائم نہیں کرنا، بس اتنا رہنا ہم نے 25 سال سے کوشش کی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوشش کی ہے، اور اسی طرح سے جمعیت علماء ہند نے کوشش کی ہے، اور خاص طور پر جتنی تنظیمیں مسلمانوں کی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، علماء نے پوری کوشش اور محنت لگائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام اور شریعت کو باقی رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یا اللہ ہم نے جو چھوٹی موٹی کوشش کرنا تھا ہم نے کر دیا، اب اس کے بعد کا جو فیصلہ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انصاف دیا، فیصلہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انصاف کیا،
حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ انصاف کیا، ابرہا کا جو لشکر آیا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بچایا، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ ہمیں بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا، ہمیں بھروسہ کاغذات اور صرف اس پر نہیں، اپنے قلم پر نہیں، اللہ پر بھروسہ ہونا، پورا بھروسہ ہونا۔ اللہ چاہتا ہے تو کرے گا، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ میں نے پچھلی جمعہ میں ایک پوائنٹ پر آپ پر گفتگو کی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا ہار جانا منظور ہے، لیکن اسلام کا ایک ذرہ برابر بھی نیچے گرے منظور نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کا